اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی، آپ کا مشہور زمانہ سلام مصطفیٰ جان رحمت بلاکو سلام، شمع بزم ہدایت بلاکو سلام، اس کا مختصر جو ہے وہ عرض کیا تھا آپ کے سامنے۔ آج انشاءاللہ چونکہ پچھلے جمعۃ المبارک پہ صرف 2 اشعار تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے جا سکے، اور آج بھی صرف 2 اشعار ہی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اعلی حضرت امام علیہ سنت کے میں نے عرض کیا تھا کہ ہر شعر یہ تو قرآن کی آیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یا اس کی تفسیر کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یا حدیث کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یا کسی مشہور روایت یا اصحاب پیغمبر اصحاب رسول علیہ رضوان کے کسی واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی شعر بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جو اعلی حضرت امام علیہ سنت نے پیش کیا ہو اور اس پر کوئی ایسی دلیل نہ ہو۔ آج کا بہت ہی مشہور زمانہ شعر ہے، بہت خوبصورت۔ وہ شعر یہ ہے کہ اس کا ہر لفظ دیکھیں ذرا، اس کے اوپر کئی آیات اور کئی احادیث اور کئی روایات اور کئی واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں۔ بہت مشہور شعر ہے، ہم پہلے وہ شعر پڑھ لیتے ہیں۔ اعلی حضرت امام علیہ سنت اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی تعریف فرما رہے ہیں۔ کس کی؟ زبان مبارک کی۔ ہر ایک کی زبان ہے، ہر بشر کی زبان ہے، ہر انسان کی زبان ہے، لیکن زبان میں فرق ہے۔ ایک عام انسان اگر کوئی بات کرتا ہے، کوئی بات کہتا ہے تو لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں۔ یہی زبان اگر ملک کا سربراہ کوئی آرڈر جاری کرے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زبان تو وہی ہے، لیکن حیثیت ہے مقام و مرتبہ کی۔ اس کی زبان پہ فوراً جیسے ہی کوئی آرڈر جاری کرتا ہے، اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو فوراً عمل ہوتا ہے تو اس کی بھی زبان ہے۔ تو آفس میں ایک باس کی بھی زبان اور ایک ورکر کی بھی زبان، لیکن کتنا فرق ہے۔ اسی طرح عام انسانوں کی زبان ہے، ان کی بھی اور اللہ کے محبوب کی بھی زبان مبارک ہے، لیکن دیکھیے کیا فرق ہے زبان مبارک میں کہ ادھر کوئی جملہ عام انسان کہے اس کا مقام، اور ادھر رب کے محبوب جب کوئی زبان سے لفظ ادا کرتے ہیں تو اندازہ لگائیے کہ یا تو اس زبان سے قرآن نکل رہا ہے یا اس زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ حدیث رسول بن جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ ادھر کوئی اللہ کی بارگاہ میں 1000 بار کچھ کہتا رہے، اللہ چاہے تو قبول کرے، چاہے تو اس کی بات کو رد کر دے، لیکن حضور اللہ کے محبوب آپ کی زبان سے لفظ نکلنے کی دیر ہے، ادھر لفظ زبان سے نکلتا ہے، ادھر اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ اعلی حضرت امام علیہ سنت نے دیکھیں کیا خوبصورت بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یہ والا شعر مل کے ذرا پڑھ لیں۔ اس کی نافذ حکومت پہ اب دیکھیں اعلی حضرت نے کہاں سے بات کی ہے کہ ہر انسان کی زبان ہے، ہر بشر کی زبان ہے، ہر بندے کی زبان ہے، لیکن حضور کی زبان مبارک میں اور عام بندے کی زبان میں کیا فرق ہے؟ فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں۔ کن انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ یہ کن اللہ کے لیے لفظ قرآن میں استعمال ہوا ایک جگہ پہ سورہ یاسین شریف کے اندر کہ رب جب کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ کن۔ کوئی بھی شے ہو اللہ فرماتے ہیں ہو جا، فیکون، اگلے لمحے وہ شے ہو جاتی ہے، اگلے لمحے وہ شے معرض وجود میں آ جاتی ہے۔ رب کے کن کہنے کی دیر ہے۔
لیکن یہاں دیکھیں کہ اللہ کے محبوب کے لیے اعلیٰ حضرت نے لفظ کن استعمال فرمایا کہ اللہ کے محبوب بھی جب زبان سے لفظ کن نکالتے ہیں اور کسی بھی شے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ نے آپ کو یہ مقام، آپ کو یہ مرتبہ دیا ہے کہ آپ کے کن کہنے کی دیر ہے، اللہ فوراً وہ کام فرما دیتا ہے۔ یہ محبوب کا مقام ہے، یہ محبوب کا رتبہ ہے، اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اب دیکھیے ذرا، زبان ہر ایک اس شخص کو جانتے ہیں زبان کیا ہوتی ہے۔ اسی طرح یہاں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کن کا لفظ استعمال ہوا، اس کے اوپر بڑی تفصیلی بات موجود ہے کہ اللہ کے اس حکم کا لفظ ہے کہ جس پر کائنات پیدا ہوئی، کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ نے کن فرمایا، ساری کائنات ہمارا جو وجود میں آ گئی۔ اس میں کوئی دیر نہیں لگی کہ یہ بہت دیر لگی اور ایسے معاملات ہوئے۔ تو یہ فرق ہے بندے کا اور رب کا، کہ بندہ کوئی شے بنائے تو کئی دن بھی لگ سکتے ہیں اور کئی مہینے کئی سال بھی لگ سکتے ہیں۔ رب کا یہ ہے کہ صرف کن کہنے کی دیر ہے اور زبان سے کن نکلنے کی دیر ہے۔ بندے کے لحاظ سے بات ہو رہی، حضور کے حوالے سے رب اگر کن فرمائے تو صرف کن کہنے کی دیر ہے اور فوراً وہ چیز معرض وجود میں آ جاتی ہے۔ اس کے لیے دن، گھنٹے، مہینے، سال، وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ رب زبان سے پاک ہے، لیکن رب جب جس انداز میں بھی وہ کن فرماتا ہے وہ چیز فوراً معرض وجود میں آ جاتی ہے۔ فرمایا رب کا تو یہ رتبہ اور مقام ہے، لیکن اللہ کی اذن سے، اللہ کی دی ہوئی قوت اور طاقت سے اللہ نے اپنے محبوب کو بھی یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اس کا محبوب بھی اگر کسی شے کی طرف اشارہ فرما دے اور کن فرما دے تو اللہ نے محبوب کو یہ طاقت اور قوت دی ہے کہ زبان سے جملہ نکلنے کی دیر ہوتی ہے، وہ شے فوراً جیسا محبوب چاہتا ہے ویسی ہو جاتی ہے۔ یہ محبوب کا مقام و مرتبہ ہے، اللہ نے محبوب کو یہ مقام دیا ہے۔ اور آپ دیکھیے ذرا، میں اس کے اوپر چند روایت عرض کروں گا ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اب دیکھیے ذرا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر حضور ان کے پاس سے گزرے تو ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا تھا اور ہر طرح کا ظلم اس خاندان کے اوپر کفار نے کیا، ہر طرح کا ظلم، شہید بھی کیا ان کو۔ آخر کار حضرت عمار بن یاسر کے قریب سے حضور گزرتے تھے، جو آل یاسر جو ان کے اولاد ہے، ان کا پورا جو خاندان تھا، ان کی والدہ، ان کے والد، یہ خود حضرت سمیہ، ان تمام پہ خاندان پہ ظلم و ستم ہوتا تھا۔ حضور ان کو صبر کی تلقین فرماتے تھے اور جنت کا وعدہ یاد دلاتے تھے کہ تم صبر کرو اس ظلم و ستم پر اور اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ چونکہ جو بھی اسلام قبول کرتا تھا اس میں ظلم و ستم ہوتا تھا۔ اصحاب پیغمبر، اصحاب رسول، اللہ نے ان کو وہ رتبہ دیا تھا کہ یہ آندھیوں اور طوفانوں کے اندر کھڑے ہو کر بھی کوئی ایک صحابی کبھی تاریخ کے اندر کوئی حوالہ نہیں پیش کر سکتا کہ معاذ اس نے اسلام قبول کیا ہو اور پھر اس نے اسلام کے دائرے سے آنے کے بعد اسلام کے دائرے سے نکل گیا ہو۔ کوئی تاریخ میں مثال پیش نہیں کر سکتا کہ کوئی دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوا اور پھر اس پہ مشکلات آئیں، آندھیاں طوفان آئیں، آزمائش، امتحانات، تکالیف، اور اس نے حضور کا دامن چھوڑ دیا ہو۔ بلکہ تاریخ آپ کو ہمیشہ یہی مثال پیش کرے گی کہ اصحاب پیغمبر، اصحاب رسول پر جب بھی کوئی مشکل وقت آیا انہوں نے اللہ کو اور اپنے محبوب کو یاد کیا، اللہ نے ہر مشکل کو دور فرما دیا۔ حضرت عمار بن یاسر کا تذکرہ ہو رہا تھا، حضور ان کے قریب سے گزرے، دیکھا کہ ان کو آگ کے انگاروں پہ کافروں نے لٹایا ہوا ہے، آگ کے انگاروں پر۔ حضور نے اسی جذبہ کے تحت دیکھا کہ آگ اور آگ کے انگارے، واپس میں قلنا یا نار کونی برداً وسلاما علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراہیم، اے آگ میرے عمار بن یاسر اسی طرح ٹھنڈی ہو جا جس طرح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حضور کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ زبان سے الفاظ نکلے۔ اصحاب پیغمبر، اصحاب رسول کہتے ہیں کہ حضور کی زبان سے جیسے ہی یہ الفاظ نکلے کہ اے آگ تو میرے عمار پر اس طرح ٹھنڈی ہو جا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی ہو گئی تھی، تو دیر تھی الفاظ نکلنے کی زبان سے۔ وہ زبان جس کو سب
کن کی کنجی کہیں، زبان سے الفاظ نکلے وہ ساری آگ اور سارے انگارے، اللہ نے محبوب کی آواز زبان پر سے نکلی ہوئے الفاظ کی، اس میں تاثیر یہ رکھی کہ وہ سارے انگارے بجھ گئے۔ اصحاب پیغمبر، اصحاب رسول کہتے ہیں جب ہم نے انگاروں کی طرف دیکھا تو ایک بھی انگارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ حضور کی زبان مبارک ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں۔ اس پر میں نے ایک روایت آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اب دیکھیے ذرا تھوڑا سا آگے چلیے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر الصدیق، یہ حضرت صدیق اکبر کے بیٹے ہیں، ان سے روایت ہے کہ حکم بن ابی عاص حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ بیٹھا کرتا تھا، اور حضور کے کلام فرمانے کے وقت وہ اپنا جو چہرہ تھا معاذ اللہ وہ الٹا بگاڑ لیتا تھا۔ حضور کوئی کلام فرماتے، کوئی بات فرماتے، یہ اپنا چہرہ بگاڑ لیتا تھا۔ اچھا، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی جملہ فرمایا، کوئی آپ نے بات فرمائی، کوئی کلام کیا، اس نے پھر اپنا منہ ٹیڑھا کیا۔ اللہ کے محبوب جلال میں آئے، ہر وقت ایک حالت نہیں ہوتی، کبھی حضور جلال میں اور کبھی جمال میں، اگرچہ آپ کی ہر کیفیت ہی کمال ہے اور بے مثال ہے اور لاجواب ہے، لیکن جلال والا جو انداز تھا اس کا اپنے ہی ایک مقام ہے۔ تو میرے آقا نے جب دیکھا کہ میرا فرمان سننے کے بعد اس نے اپنا چہرہ بگاڑا ہے، اپنا منہ بگاڑا ہے، اس کو ٹیڑھا کیا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا کن کذالک، جیسے تو نے اپنا چہرہ بگاڑا ہے، ٹیڑھا کیا ہے، ایسا ہی تیرا چہرہ ہو جائے، تیرا چہرہ اسی طرح ہو جائے جس طرح تو نے کیا ہے۔ اللہ کے محبوب کے صحابہ کہتے ہیں کہ مرتے دم تک اس شخص کا چہرہ اسی طرح رہا جیسے میرے آقا نے فرمایا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ قوسیہ۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اللہ اکبر، مل کے ذرا پڑھ لیں، تھوڑا سا کوئی ماحول بن جائے۔ کون سی زبان؟ جس کو کن کی کنجی کہا جائے، اور سب ہی کہتے ہیں بشمول انبیاء اور مرسلین، یہ زبان وہ ہے کہ جس سے لفظ نکلے اور یہ اس کی حیثیت کن جیسی ہے کہ ہو جا اور شے ہو جاتی ہے۔ مل کے ذرا پڑھیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ دو مثالیں ہو گئی۔ اب ذرا تیسری مثال دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیا خوبصورت کن پر بات ہو رہی ہے کہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، آپ کا لفظ غلط نہیں ہو سکتا، جو آپ نے فرما دیا وہ ہو کے رہے گا۔ اس پر بڑی ایک پیاری روایت ہے، ویسے بہت ساری ہیں، چونکہ وقت اوپر ہو گئے تھے، باقی میں روایت کو چھوڑ رہا ہوں، صرف ایک روایت آپ کے سامنے میں پیش کرنے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے آپ تشریف لے گئے تو چند ایسے صحابہ تھے کہ جو غزوہ تبوک کے اندر شریک نہ ہوئے، ان میں بڑے مخلص صحابہ بھی تھے، بڑے بڑے مخلص صحابہ، اپنی جان کے نذرانے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پیش کرنے والے، قربان کرنے والے۔ ان میں ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ بن خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسی وجہ سے یہ بھی پیچھے رہ گئے، حضور کے ساتھ اس جہاد میں، اس جنگ میں یہ شریک نہیں ہو سکے۔ یہ صحابی حضور جب تشریف لے گئے تو پیچھے سے یہ دوبارہ انہوں نے رخت سفر باندھا اور تیاری شروع کی کہ یہ کیسے ممکن ہے، حضور تو تشریف لے جائیں اور میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اصحاب پیغمبر کا تو یہی عقیدہ تھا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حضور تو مشکلات میں ہوں، ہم آرام سے اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صحابی اور کے بارے میں روایت ہے نا، پہلے وہ بھی سن لیجئے کہ جب وہ آئے ان کو پتہ چلا کہ حضور تشریف لے گئے، تو ان کی 2 بیویاں تھیں، تو جب یہ آئے اپنے، ان کا بہت خوبصورت قسم کا ایک جگہ تھی، مکان تھا،
تو دن کا وقت تھا اور شدید عرب کی گرمی. یہ میں محبت کی بات بتانے لگوں کہ اصحاب کو حضور سے کیا محبت تھی یار، کیا انداز ہے. ہمارا انداز کچھ اور ہوتا ہے. تو وہ آئے نا، شدید گرمی ہے، دن کا وقت ہے، پرندے تک اپنے درختوں میں اور اپنی جگہ پہ چلے گئے، اتنی دھوپ اور گرمی شدت کی. یہ صحابی آئے نا تو دیکھا کہ 2 ان کی بیویاں ہیں. یہ بھی خوش قسمت لوگ تھے جن کی 2 اور 3 بیویاں ہوتی تھیں. آج کل تو ایک والے بیچاروں کے حال بڑے عجیب ہے. تو صحابہ پیغمبر کے تو معاملات ایسے تھے. ہمارے بڑی صغیر کے اندر اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے کہ جنہوں نے اس رواج کو پروموٹ کیا، اس رسم کو پروموٹ کیا کہ نکاح ایک ہی اچھا ہے، باقی آپ جو مرضی کرتے پھریں. باقی پوری دنیا کے اندر کہیں بھی عرب کے اندر خصوصاً اور ادھر ادھر یہ معاملات نہیں ہیں. اگرچہ یہ خیر ہمارا موضوع یہ بات کوئی اور نکل جائے گی. وہ صحابی آئے نا، محبت دیکھیں ذرا حضور سے، اور سوچ دیکھیں، نظریہ دیکھیں، اور فکر کی پرواز دیکھیں. آئے تو دیکھا کہ دونوں بیویوں نے بہترین ٹھنڈا کر کے جو جگہ تھی لیٹنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے، انہوں نے بہترین انداز کے اس کو ٹھنڈا کیا ہوا ہے. جیسے پانی کا چھڑکاؤ ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، مشروب ہوتا ہے، جو گرمی میں ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی اگر آپ گاؤں میں چلے جائیں، لوگوں نے چھڑکاؤ کیا ہوتا ہے، ایک بڑا خوبصورت ٹھنڈا ماحول بنایا ہوتا ہے کہ گرمی سے اگر کوئی بندہ باہر سے کام کر کے آئے وہ فوراً لیٹے گا، تھوڑی دیر کے بعد اس کو نیند آ جائے گی. ایسا اے سی والا ماحول. تو یہ اے سی تو اور ہے، گاؤں والا اے سی اور ہوتا ہے. وہ قدرتی اے سی ہے. تو کہا کہ جیسی وہ دروازے پہ گئے نا، دیکھا کہ اندر کا ماحول ایسا ہے اور باہر اتنی گرمی ہے. اسی دروازے پر کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اندر قدم نہیں داخل کیا. آپ نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے آقا رب کے محبوب اللہ اکبر آپ کو گرمی میں جہاد کرنے گئے اور میں یہاں ٹھنڈے ماحول کے اندر بیٹھوں، میں اندر داخل ہو جاؤں اور یہاں میں آرام سے لیٹا رہوں، اور میرے آقا جہاد کرنے چلے گئے گرمی میں، ازواج اندر بلا رہی ہیں. اور وہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں واللہ میں نے اندر قدم بھی داخل نہیں کرنا کہ میں سکون والے ماحول میں رہوں اور میرے آقا، میرے محبوب، میرے مدنی تاجدار، تاجدار انبیاء آپ گرمی کے اندر رہیں، میں اندر داخل بھی نہیں ہو سکتا. بیوی نے کہا کہ تھوڑی دیر ہی آ جائیے کہ چلو جو گرمی ہے، پسینہ ہے، وہ اس کو ٹھنڈ اور سکون حاصل کر لو. کہا ہمیں ایک لمحے کا بھی سکون نہیں چاہیے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حضور جہاد میں ہو، گرمی میں ہو اور میں سکون میں بیٹھا رہوں. ہمارا سکون اس میں رکھا ہی نہیں ہے. ہمارا سکون تو محبوب کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. ہمارا سکون تو حضور کے ساتھ ہے. حضور یہاں پہ نہیں ہے تو ہمارا کوئی سکون نہیں ہے. حضور ہوتے تو سکون ہوتا. اسی جگہ سے بغیر اپنے گھر میں داخل ہوئے وہ جہاد کی طرف نکلے، حضور کے پاس پہنچ گئے. یعنی اندر داخل ہونا بھی گوارا نہیں کیا کہ بچوں سے یا بیوی کے پاس جا کے 5 منٹ کے لیے بچوں کے پاس بیٹھ جائیں، فیملی کو 10 منٹ دے دیں. کہا نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے محبوب گرمی میں ہے، میں آرام نہیں کر سکتا. یہی معاملہ ان کا تھا. حضرت عبداللہ بن حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کو پتہ چلا حضور تو تشریف لے گئے. کن کی بات ہو رہی ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں. اس پہلے شعر پہ بھی ہماری بات ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے سلام میں سے یہ ایک شعر. تو فرماتے ہیں کہ حضور کو یہ خواہش تھی، آپ کا دل چاہ رہا تھا یار منافقین تو پیچھے رہ گئے، لیکن وہ میرا عظیم صحابی پیچھے کیسے رہ سکتا ہے. آپ بار بار نا یہ بھی آپ اندازہ لگائیے کہ صحابی کی ایک عظمت ہے، ایک ان کا مقام ہے کہ کہاں رب کے محبوب اور کہاں وہ صحابی. لیکن حضور مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے کہ نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ میرا غلام پیچھے رہ جائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ منافقین تو رہ گئے. بہرحال اس مقام پہ پہنچ گئے. صحابہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ حضور نے دیکھا دور سے نا گرد اڑتی ہوئی دکھائی دی. میرے آقا کی خواہش یہ تھی کہ وہ میرا صحابی ہو، حضرت عبداللہ اپنا حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو فرماتے ہیں میرے آقا نے نا دور سے، ابھی پتہ نہیں کہ کون ہے، پتہ نہیں کون تھا، یہ ایک علیحدہ پاس ہے، ابھی صحابی کسی کو چہرہ نظر ہی نہیں آیا. تو میرے آقا نے فرمایا کہ ابو حیثمہ ہو جا، کن ابو حیثمہ، ابو حیثمہ ہو جا، آنے والے ابو حیثمہ ہو جا. اصحاب کہتے ہیں پتہ نہیں کون تھا، لیکن جب حضور کی زبان سے وہ الفاظ نکلے نا کہ آنے والا ابو حیثمہ ہو جا، وہ کوئی بھی تھا. جب قریب آئے ہم نے دیکھا حضرت ابو حیثمہ تھے. میری آپ کی زبان سے چونکہ کن نکل گیا تھا،
یہ آنے والا کوئی بھی ہو، لیکن ابو حیثمہ ہو جا تو ابو حیثمہ تھے جب آپ کے قریب آئے، اصحاب نے دیکھا اب یہ حضور کی زبان مبارک سے کن کا لفظ نکلنے کی دیر ہوتی ہے، اور اللہ اس کو دیکھیں کیسے پوری فرما دیتے ہیں۔ اور یہ مقام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان ہے جس کو ساری کائنات کن کہتی ہے، کن کی کنجی کہتے ہیں، کہ بس حضور کی زبان سے کوئی جملہ نکل جائے وہ اللہ فوراً پورا کر دیتا ہے۔ اگر آمنہ کے لال کی زبان کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، آپ اندازہ لگائیے پورے جسم مبارک کا کیا کمال اور مرتبہ ہوگا۔ یہ تو ایک عضو کی بات ہو رہی ہے، اور ہم نے صرف ایک شعر پیش کیا ہے اور وقت ہمارا ختم ہونے کو ہے۔ صرف ایک عضو زبان مبارک، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ نبی تو خود بولتے نہیں ہے، یہ وہی بولتا ہے، وہی کلام کرتا ہے جو اس کا رب حکم دیتا ہے، وہی کرتا ہے، ہر لفظ وہی خدا ہے اللہ کی طرف سے، یہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے۔ کلام کرنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی یہ مت کہے، جیسے کہ ایک صحابی کو کہا گیا کہ یار حضور جو بھی کہتے ہیں آپ لکھ لیتے ہو، حضرت عبداللہ بن عمر تھی، تو جب حضور تشریف لے گئے صحابہ نے کہا یار حضور کبھی کس ماحول میں ہوتے ہیں کبھی کس میں، اور حضور جو کہتے ہیں تم لکھ لیتے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ مذاق فرما رہے ہوتے ہیں، یعنی کیفیات ہے نا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے لکھنا چھوڑ دیا، یار صاحب نے بات کی ہے کہ ہر بات ہی تم لکھتے ہو، ہر بات لکھنے کی تھوڑی ہوتی ہے۔ اگلے دن جب میرے آقا تشریف لائے نا، دیکھا کہ وہ لکھ نہیں رہے، کتابت نہیں کر رہے، تو آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا آج تم نہیں لکھ رہے؟ انہوں نے عرض کہ حضور صاحب نے کہا کہ حضور کبھی کس انداز میں ہوتی ہیں، آپ کی کیفیت ہوتی ہے، طبیعت ہے، کبھی کون سی طبیعت، کبھی کون سی، کبھی کس انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کیا انداز ہے، غصے میں، جلال میں، پیار میں، محبت میں، رحمت، کبھی جوش میں ہے، کبھی مذاق فرما رہے ہیں، کبھی ویسے کوئی بات چیت ہو رہی ہے، تو ہر بات نہیں لکھنے کی نا۔ آپ کو پتہ ہے پھر میرے امام نے کیا فرمایا؟ اکتب یا عبداللہ بن عمر، فرمایا عبداللہ بن عمر لکھو، اللہ کی عزت کی قسم ہے میں جو بھی بولتا ہوں وہی خدا ہوتا ہے، میں اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، جو بھی بولتے ہیں اللہ کی طرف سے ایک لحاظ سے وہ وہی ہے کہ رب کی عطا کے بغیر، رب کی اجازت کے بغیر محبوب کلام ہی نہیں فرماتے۔ یعنی مقام یہ ہے، ہمارا نہیں ہے کہ ہماری بات کوئی اچھی ہے تو کوئی بری ہے، تو کوئی بات میرا فضول ہے، اور کوئی فوش کلامی ہے تو کوئی بے معنی ہے، کوئی لغو کلام ہے۔ حضور کا معاملہ ایسا نہیں ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہاں لغو بات کا، بے معنی بات کا، فضول بات کا معاذ اللہ دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ جلال میں ہو کچھ بھی فرمائیں وہ حدیث ہے، آپ جمال میں ہو جو بات بھی فرمائیں وہ حدیث ہے، آپ مزاح کے طور پہ، تفنن کے طور پہ کوئی بات فرمائیں وہ بھی حدیث ہے، وہ بھی روایت بنتی ہے، وہ بھی فرمانے مصطفیٰ بنتا ہے۔ فرمائی یہی تو فرق ہے، عام بشر کا معاملہ اور ہے، حبیب خدا کا معاملہ اور ہے۔